بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے باعث کئی دیہات مٹی کے تودوں تلے دفن ہو گئے ہیں۔ کئی شہر سیلاب کسی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، بہت سے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور زرعی زمین سیلاب سے متاثر ہے۔ ریسکیو ٹیمیں تیز پانی اور ملبے کے بیچ سے گزر کر سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکال رہی ہیں، لیکن ان تقریباً 200 لوگوں کے لیے جو اس سیلاب میں ہلاک ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ दोन दिवस सततधार पाऊस पडत होता। मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर मिट्टी का तोदा गिर गया और बहुत से लोग भागने की कोशिश करते हुए मारे गए। दरड कोसळली आणि लोक पळता पळता धावून गेली। زیادہ تر تباہی مغربی ساحل کے ساتھ والے اضلاع میں ہوئی ہے۔ ان علاقوں میں 2 سال قبل بھی ایسی ہی تباہی ہوئی تھی۔ موسمیاتی ماہرین ایسی ہولناک بارشوں کو گلوبل وارمنگ سے جوڑتے ہیں، جس نے سمندروں کو متاثر کیا ہے جہاں مانسون ہوائیں پیدا ہوتی ہیں۔ The warming of the Arabian Sea and the Western Indian Ocean is بحیرہ عرب اور مغربی بحر ہند کا گرم ہونا فضا میں بہت زیادہ گرمی اور نمی کا سبب بن رہا ہے، جس کی وجہ سے مانسون کی ہواؤں میں بڑے پیمانے پر اتار چڑھاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ حالانکہ مانسون کی ہوائیں کمزور ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ بہت زور پکڑتی ہیں اور تھوڑے ہی وقت میں ساری نمی برسا دیتی ہیں۔ there are episodes when they are very strong and releasing all of the moisture in a short time. 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ بھارت کی زراعت، جس پر آدھے سے زیادہ ملک کا انحصار ہے، بڑی حد تک مانسون کے موسم کے رحم و کرم پر ہے، لیکن بڑھتی ہوئی غیر معمولی بارشوں نے نہ صرف لوگوں کے مکانات بلکہ ان کی زراعت پر مبنی روزی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ان سیلابوں سے زمین کی اوپر کی زرخیز تہ پانی میں بہہ جاتی ہے اور زمین کے نیچے پانی جذب نہیں ہو پاتا۔ زراعت سے لے کر ڈیمز، پن بجلی، زیر زمین پانی کے ذخیرے کی بحالی سے لے کر پانی کی فراہمی تک، ہمارا پانی سے متعلق سارا بنیادی ڈھانچہ اور معاشی سرگرمیاں سب کچھ متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ 2 یا 3 ماہ کے عرصے کی بجائے بارش چند ہی دن میں سارا پانی گرا دیتی ہے، اور وہ بھی انتہائی شدت کے ساتھ۔ چندرا بھوشن کا کہنا ہے کہ شدید بارش کے بڑھتے ہوئے واقعات نے ہندوستان کو خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے نشانے پر رکھ دیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں آنے والے کچھ سیلابوں سے اس ملک کو اربوں ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے، لہٰذا اس سے ہماری معیشت متاثر ہو رہی ہے، اس سے ہمارا معاش، روزگار اور ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی آفات سے متاثرہ کمیونٹیز کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ حالیہ سیلاب مغربی ساحل کے سائیکلون والے طوفان کے 2 ماہ بعد آیا۔ The maximum we are doing now is evacuating people. زیادہ سے زیادہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس سے صرف جان بچتی ہے، معاش نہیں۔ ہمیں ان نقشوں کی بنیاد پر مستحکم اور پائیدار بنیادی ڈھانچے کی ترقی کی ضرورت ہے جو انتہائی واقعات کے بڑھتے ہوئے خطرات کو ظاہر کرتے ہیں۔ Shows the risk of these extreme events that are increasing. ماہرین متنبع کر رہے ہیں کہ جب تک ایسا نہیں ہوتا، لاکھوں افراد کو اسی طرح کی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انجانا پسریچا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔